السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو پھر وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ جب تم بغیر وجہ کے خوشی محسوس کرو تو تم یقین کر لو کہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرے گنوا دیے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا: رشتہ سب سے رکھو، لیکن امید اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ ادھار دے مگر سوچ سمجھ کر دے، اپنے ہی پیسے بھکاری بن کر مانگنے پڑتے ہیں اور ادھار لینے والا جج بن کر تاریخ پہ تاریخ دیتا رہتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، لیکن ایک دن ضرور ملے گی۔ تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے،
تم یقین رکھو وہ اللہ بہترین دے گا۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کرے، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دے اور دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ یا اللہ ان سب لوگوں کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرما جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ وہ مسکرا کے سارا درد ٹال دیتا ہے، کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جائے وہیں سے تو صبر شروع ہوتا ہے۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کرے، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک خطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو صرف چومنے، بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کو کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اللہ ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو،
حسن کا ہو، علم کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی ہے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔